آدم کی تخلیق کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم تخلیق فرمائے تو آدم کو مٹی سے بنایا. طرح طرح کی مٹی مختلف جگہوں سے یکجا کی گئی اور فرشتوں نے مختلف مقامات کی مٹی لا کر آدم کا پتلا بنایا اور پھر اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک کر اسے زندگی بخش دی. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس وقت کیونکہ یہ واقعات قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں اور مختلف لوگوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. بس بات کرنا اتنا مقصود ہے کہ جو انسان ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک شے وہ ظاہر اس کا جسم اور ایک شے باطن وہ اس کی روح ہے. ذرا غور کریں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو بچپن ہی سے ہمارے جسم کو غذا ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمارا سارا فوکس، ساری توانائی، ساری انرجی اور ساری ایفرٹس اسی بات پر ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ظاہری وجود کو بنا سنوار لیتے ہیں اور ظاہر کا خیال رکھتے ہیں. کاروبار دنیا اسی ظاہر کے گرد گھومتا ہے. تعلیمات بھی ہم وہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو فوکس اسی تعلیم پر کرتے ہیں کہ جس سے وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے روزگار کما سکیں، بہتر وسائل اکٹھے کر سکیں. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو باطن پر توجہ دیتے ہیں. تو باطن پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اگر ہماری روح کی غذا ہمیں نہیں ملی تو روح لا فانی ہے، وہ مر نہیں سکتی مگر وہ مرنے کے قریب ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے بدن پر، ہمارے جسم پر یا یوں کہہ لیں کہ اس انسان پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر انسان شیطان کے شکنجے میں ہوتا ہے. کو طاقتور کر لیا جائے اور روح کو وہ غذا فراہم کی جائے جو اس کی ضرورت ہے تو پھر نفس کا زور نہیں چلتا، پھر نفس کمزور ہوتا ہے. اور یہی طریق صوفیہ اولیاء کا طریق ہے اور یہی روحانیت اور تصوف کا درس ہے بندے کہ تو اپنی جسم کی غذا سے زیادہ اپنی روح کی غذا کا خیال رکھ، کیونکہ روح وہ شے ہے کہ تیرے بدن سے نکال دی جائے تو تو بے جان جسم کی لاش رہ جاتا ہے اور تیرے اپنے عزیز، تیرے اپنے رشتے، تیرے ناتے، تیرے بچے تجھے تیرے نام سے بھی نہیں پکارتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ جلدی دفناؤ کہیں لاش گل سڑ نہ جائے. وہ تیرے چاہنے والے جو تیرے نام کا دم بھرتے تھے اب انہیں جلدی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد تجھے قبر کو سپرد خاک کر دیا جائے. تو غور کرنے والی یہ بات ہے کہ ہمیں روح کو غذا دینی چاہیے، روح کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اسی روح نے پلٹ کر واپس مولا کے حضور پیش ہونا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ریکویسٹ ہے آپ سے میرے کانٹینٹ کو اگر پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں، کچھ یاد دہانی کرا سکوں، کوئی اچھی بات آپ تک ڈیلیور کر سکوں. اس طرح میرا بھی ریمائنڈ ہو جاتا ہے، میری ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور اگر کسی ایک شخص تک بھی میری بات پہنچ جاتی ہے تو یہ میرے لیے بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے. اور ہاں، شیئر کرانے والے کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کیونکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.